شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دعا آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ دعا جو انسان مانگتا ہے، سب سے جو بہترین اور اچھی دعا ہے وہ انسان کی اپنے لیے ہے، کہ انسان کو اپنے لیے تمام معاملات میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہر چیز کو گن گن کر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ سب سے جو بہترین عمل ہے وہ انسان کی اپنے لیے ہی دعا مانگنا سب سے بہترین دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمانوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے اور اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، تب تک جو ہے ہم دعا کیسے مانگیں گے؟ دوستو، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں تمام معاملات میں، اور جو ہے دنیا کے کاموں میں اور شیطانی کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اپنے پاک پروردگار کو بھول جاتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، 99% لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھنے آتے، وضو نہیں کرتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے اور اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے۔ دوستو، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو قبر میں اور روز قیامت والے دن سوال ہوگا انسان سے، وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آیا کہ کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، بچے، نماز سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ دوستو، جب ہماری روح قبض ہو جائے گی تب اس کے بعد جو ہے بالکل ہمیں موقع نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں جو ہے اس معاملے میں غور کرنا چاہیے اور آج ہی سے سچی توبہ کر کے نمازوں کی طرف ہمیں ہو جانا چاہیے۔ اور جب ہم نماز پڑھ لیں گے تو اس احادیث مبارکہ کے مطابق حضور پاک نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں جو ہے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، دوزخ کی آگ سے بچا۔ جتنی بھی غرض انسان اپنے لیے دعائیں کر سکتا ہے وہ کرے۔ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، صحت، زندگی دی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حکم ہیں ہم ان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے دوستو، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم دنیا کے فائدے کے لیے سارا دن گزار دیتے ہیں، لیکن اس دوران جب 5 دفعہ اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں آتی ہے، تو جب ہمارے دل میں خوف ہی نہیں ہوگا کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے، اس کا حکم ہم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا، یعنی کہ جس کے دل میں یہ خوف نہیں ہوگا اور جس کو اللہ یاد نہیں ہوگا، اس کو اذان اس کے کانوں میں ہی نہیں جائے گی، تو وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، تو شیطان جو ہے وہ اگنور ہمیں کروا دیتا ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے، لیکن ہم جو ہے بہت ہی غافل ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔